बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका होस्ट सैयद वकास शाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम इलाकाई सियासत में। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम इमरान खान साहब का जो आज खिताब था तलबा को, तो उस मौजू पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ PDM हुकूमत की जानिब से जो कोशिश ये की जा रही है इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से या उनको गिरफ्तार करने के हवाले से, तो इसको भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। इस प्रोग्राम में हमने जिन मेहमानान गिरामी को दावत दी है उनमें रिफ़तुल्लाह औरंगज़ेब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और खैबर TV पर प्रोग्राम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान सहाफ़ी हैं एहतिशामुल हक साहब, जो कि अभी जिन्होंने हमें लंदन से ज्वाइन किया। एहतिशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वकास साहब। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है तो एक क्लिप है हमारे पास, वो हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने खान साहब ने क्या फरमाया, उसके बाद फिर हम उस पर बहस करेंगे इस क्लिप के बाद। उनका स्ट्रेटेजिक एलाय होते हुए सस्ता तेल ले रहा है अमेरिका रूस से 40% कम पे तेल ले रहा है अपने लोगों के लिए, और हम यहां महंगाई में पिसे हुए हैं क्योंकि हमारे वो गुलाम जो ऊपर बैठे हुए हैं वो बेचारे इतने डरते हैं कि वो जनाब जब तक वो माए बाप उनकी इजाजत नहीं देता वो तेल नहीं खरीदते। और वो और बड़ी चीजें हैं, हमने उनकी जंग में शिरकत की, एक धक्का पड़ा, एक टेलीफोन मैसेज आई, चारों शाने चित हो गए हमारा जो उस वक्त का सरबराह था, और अपने 80,000 लोगों की कुर्बानी दे किसी और की जंग में शिरकत करके। मुश्किल तब पड़ती है जब लोग फेल कैसे होते हैं, मेरी जिंदगी के तजर्बे में फेल कैसे होते हैं कि जब मुश्किल आती है एक काम करने में और जब वो रुकावटें आती हैं तो वो कहते हैं चलो छोड़ो इसको, ये नहीं तो मैं कोई और प्लान भी कर लूंगा। जो अल्लाह ने हमें जो ताकत दी है ना, ये बड़ी समझने वाली आपको सबको ये बात है कि जो हमारे अंदर सलाहियत है, हमारा जो पोटेंशियल है, वो निकलता कैसे है? वो निकलता तब है जब हम एक चीज के ऊपर जुनूनी तौर पे फोकस हो जाते हैं। हम फोकस कर लेते हैं कि मैंने ये करना है, या मैं जब किसी चीज के पीछे जाता था तो मैं ये कहता था कि या मैं ये करूंगा और या मैं मर जाऊंगा। यानी मैं ये सोचता था कि इसके बाद जो भी हो जाए मैंने ये करना है, और अगर मुझे जान भी मेरी जानी पड़े तो तब भी मैं करूंगा। तब अल्लाह ने इंसान के अंदर वो पोटेंशियल दी है, तब वो हर काम कर सकता है। और उसकी एक और चीज आप जी नाजरीन, ये पूरा बहुत बड़ा क्लिप है, बहुत बड़ी वीडियो है जो खिताब है इमरान खान साहब का, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम की कमी है तो इसलिए जो चीदा बातें थी तो हमने आपके लिए पेश की। इसके अलावा रिफत साहब खान साहब ने ये भी कहा कि मैं आज तक किसी के सामने नहीं झुका, और मैं चाहता हूं कि मेरी कौम भी अपने आप को यानी खुद को आज़ाद कर ले गुलामी से या खौफ से। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि खान साहब का जो आज का खिताब था तलबा को, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पेशावर में, लाहौर में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये जो खिताब था, तो ये लाइव देखा तलबा ने। खान साहब के आज के खिताब के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं, आपका क्या तजिया है कि खान साहब ने जो आज बातें की हैं बिल्कुल उन्होंने किश्तियाँ जला दी। वो कह रहा है कि मुझे कोई खौफ नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, लोग इसलिए नाकाम होते हैं कि उनको फेल होने का खदशा होता है और मुझे नहीं है खौफ। आपको भी कहते हैं, हमें भी कहते हैं, या पाकिस्तान के जितने भी अवाम हैं उनको भी उन्होंने कहा है कि आप खौफ की जंजीरें तोड़ दें, तो आप तैयार हैं? बहुत शुक्रिया वकास साहब। देखिए, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो आप तकरीर करते हैं, आप स्पीच करते हैं। जी। सियासतदान तो तकरीरें और स्पीचेस वगैरह करते रहते हैं, ठीक है ना, जैसे इमरान खान साहब पहले भी करते थे। और अब ये है कि अब तो खान साहब ने बाकायदा जो है ना, अगर वो पहले इस तरह की बात करते थे तो मतलब लोग उस पर बिलीव भी करते थे क्योंकि वो हुकूमत में नहीं आए थे। जी। अब तो वो जो है ना तकरीबन 3 साढ़े 3 सब मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, ठीक है ना। तो ये जो बातें उसने की है, हम मतलब इसमें हम सवाल करेंगे खान साहब से कि उसने अपने दौरे हुकूमत में ऐसे क्या इक़दामात लिए कि अगर वो अमेरिका की तरफ इशारा कर रहा है कि वो गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, तो मुझे ये बताएं कि खान साहब ने तो अपने दौरे हुकूमत में 2 दौरे किए अमेरिका के, ठीक है ना, वो फिर ना करते ना।
मतलब अगर दौरा करने में कोई कबाहत है ना तो ये नहीं है। मैं ये कहता हूं कि नहीं है, लेकिन खान साहब जो है ना, अगर किसी अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक रखता है तो इसमें कोई कबाहत है? नहीं, ताल्लुक की तो बात ही नहीं है। हाँ। गुलामी और दोस्ती की बात हो रही है। गुलामी की मतलब क्या एक्सप्लेनेशन आप देंगे? वो जो कहेंगे आप वो माने, तो वो क्या मतलब? अमेरिका को जो कहता है कि ये वॉर ऑन टेरर है, आप इसमें शामिल हो, आप हमारे साथ हैं या नहीं, हम कहते हैं हाँ यस सर हम आपके साथ हैं, इसे गुलामी कहते हैं। तो ये तो देखें, जब अमेरिका जब जंग हो रही थी जी जी, तो उस वक्त आप मुझे बताएं कि उस वक्त खान साहब की कोई इस तरह का कोई बयान आपको नजर आता है? खान साहब तो उस टाइम पर पावर में नहीं थे। खान साहब तो नहीं, अपोजिशन लीडर तो थे ना, सियासतदान तो थे ना, मैं ये कह रहा हूँ। उस वक्त उसके पास कोई वो नहीं था। वो तो सर वो उस टाइम पर तो उनकी इतनी हैसियत नहीं थी, उनकी तो पार्टी भी कोई एज सच वो नहीं थी। खान साहब तो 2011 की या 10 के बाद उनकी जो असल सियासत है जो उन्होंने या पार्टी उनकी बड़ी हुई। मेरी बात समझे नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अगर जिस वक्त ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो चल रही थी जी जी, उस वक्त मुशर्रफ का दौर था ना। हाँ 2002 में ये सारा मामला हुआ, बिल्कुल। तो मुशर्रफ ने एक फोन कॉल पे जो है वो सारी बातें मान ली, ठीक है ना। खान साहब ने इशारा भी किया कि एक फोन पर इनके ये चारों शान चित हो गए हैं। लेकिन फिर 2002 के रेफरेंडम में आपको मालूम है कि इमरान खान ने जो है ना किसकी हिमायत की थी? मुशर्रफ के लिए उन्होंने कैंपेन किया था ना। जी जी, लेकिन नहीं तो उन्होंने इस मामले पे तो नहीं किया था, उन्होंने मुशर्रफ के लिए कैंपेन किया था, लेकिन इस मामले पे नहीं किया था। इसमें अगर आप जब आप उसकी हिमायत कर रहे हैं इमरान खान साहब, इसका मतलब है कि आप उसकी पॉलिसी उसको मान रहे हैं ना। जब खान साहब ने जो उनकी तकरीर अभी भी है, रिकॉर्ड पर है, उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी, चूंकि मेरा भी मकसद अकाउंटेबिलिटी है, करप्शन के खिलाफ जिहाद, और मुशर्रफ साहब ने भी एक इकदाम उठाया है कि इन्होंने जो उस टाइम पे एहतसाब तो जब खान साहब हुकूमत में थे, उस इशू पर उनका वो था 3-3.5 साल हुकूमत में थे, तो उसने इसकी कोई इंक्वायरी की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम क्यों गए? मुख्तलिफ इश्यूज हैं, हमने एहतशाम साहब को भी उस पे उनको भी रहना सर, ये सुपरफिशियल बातें हैं इसमें सर, इसमें सुपरफिशियल बातें इसमें है कि सियासतदान हैं, सियासतदानों के मुत्तफिका जो नुकात हैं उन पर इनका इत्तेफाक भी होता है, कुछ नुकात पर इनका इख्तिलाफ होता है, तो ये तो कोई बात नहीं है कि स्पीच करना कोई सर है न पैर है। इमरान खान साहब की इस बात से साबित करके बता सकता हूं आपको, मैं ऐसे अपने तौर से नहीं कह रहा हूं। आप इत्तेफाक नहीं करते कि इमरान खान साहब किसी के सामने वो कहता है कि मैं नहीं झुकता, मैं नहीं डरता, तो आप इनसे इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, ये इसकी तो कोई बात ही नहीं है ना। तो आप मुझे ये बताएं कि ये अमेरिका से ताल्लुक रखना, इसमें कोई कबाहत है जी ना? तो और क्या है? ये नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो बाकी जो है ना ये तो, और इसमें क्या है? तो दो बराबरी की है बुनियाद पर ताल्लुकात, तो ये तो कमिटी ऑफ नेशन में यही चलता है। हमारी सारी जो है ना, हम जितनी भी हमारी जो एक्सपोर्ट है जी, हमारी सारी एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा जो उसमें शेयर है वो अमेरिका का है, यूरोप और अमेरिका का है। हमारे सारी जो है हमारी तो इकोनॉमी आप देख लें जो भी है, लेकिन जो अगर हम उसमें 20-25% हम कहते हैं, अगर हमें मतलब हमारी तिजारत है तो हमारी वो अमेरिका और यूरोप के साथ है। इससे आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि हम जो है ना, हम अमेरिका की गुलामी कबूल कर लें। गुलामी क्या है? मुझे पहले इसकी डिफिनेशन कराएं मुझे। क्या गुलामी आप चाहते हैं? क्या अमेरिका कहे कि ये यूक्रेन का मसला है, जो हम कहें तो आप उन पे यस बॉस करें, सही है? ये जो जितने भी मसाइल हैं हमने जो शुरू किए पूरी दुनिया में, जो है ना, अब हमारे फैसला में, अच्छा मैं एहतशाम साहब से भी मैं राय लेता हूं, पार्लियामेंट उसके बाद फिर आप देखें, अगर थोड़ी सी पार्लियामेंट हमारी वो है ना सही, अगर एम्पावर है तो ये सारे मसाइल उधर डिस्कस होनी चाहिए। वहां पे सारी रिप्रेजेंटेशन है, पूरे मुल्क की रिप्रेजेंटेशन है, होना चाहिए। इसमें जो भी फैसला हो वो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसने रोका है, रोका किसने? अभी भी तो आपकी पार्लियामेंट है, तो ये करें। खान साहब उससे चले गए ना, खान साहब ने इस्तीफा दे दिया ना, इस्तीफा दे दिया पार्लियामेंट से। जो है ना, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये अपने दौर में इसने ये बताते ना, ये इस तरह की कोई बात करते ना। एहतशाम साहब से मेरा, एहतशाम भाई आपसे भी मेरा ये क्वेश्चन है कि इमरान खान साहब ने जो आज खिताब में फरमाया कि मैं आज तक किसी के सामने नहीं झुका, मैं किसी से नहीं डरता, और पाकिस्तानियों को भी उन्होंने कहा है कि आप खुद को आजाद कर लें, इस स्टेटमेंट पर आपका क्या तज्जिया है? थैंक यू वकास साहब। रफत साहब की आवाज तो मुझे बिल्कुल क्लियर नजर नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही, तो इस पर मैं रिस्पॉन्ड ऐसे करूंगा कि अगर खान साहब ये कहते हैं कि जी मैं आज तक किसी के सामने नहीं झुका हूं, तो बिल्कुल वो नहीं झुके। मैंने तो नहीं देखा उनको नहीं झुकते हुए। अगर वो झुकते तो आज उनके टांगों को 3 गोलियां न लगती, आज उनकी हुकूमत होती। जो लोग झुकते हैं वो आज बाहर बैठ के भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके भाई को वजीर आजम बना दिया,
سمدی کو جو ان کے کیسز تھے وہ معاف کروا دیں, بھتیجا جو ہے وہ واپس آیا, جو مفرور تھے, جو عدالت نے ان کو ڈکلیئر کیا تھا منی لانڈرنگ کیسز میں اور اس طرح کے کیسز میں, تو وہ لوگ جو جھکے تھے وہ واپس آ گئے, جو نہیں جھکے تھے وہ آج فائنلی کچھ ہفتوں بعد جو ہے گولیاں لگنے کے بعد وہ آج پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, اور دوبارہ سے کہاں جا رہے ہیں, نہ کسی کے سامنے جا کے پاؤں پکڑ رہے ہیں, نہ کسی کے سامنے جھک رہے ہیں, بلکہ عوام کے پاس جا رہے ہیں. آج بھی انہوں نے اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا, علامہ اقبال کا حوالہ دے دیا, اور یہی خود ہی جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا دی کہ آپ اپنے لیے کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ آج تک کسی کے سامنے جھکے ہیں. اچھا یہ رفعت اور اغزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ان کا یہ کوشچن ہے کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ عمران خان صاحب کسی کے سامنے نہیں جھکے, انہوں نے کسی دوسرے ملک کی غلامی قبول نہیں کی. رفعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہوائی باتیں ہیں اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کے ثبوت ہے یا کوئی پریسیڈنٹ ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیں رفعت صاحب کے سامنے اگر کوئی ثبوت ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکے ہیں تو وہ لائیو ٹی وی پہ بتا دے سب کو, کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے اور ہم اس کی پراپر تحقیقات بھی کر لیں گے, اور اگلے پروگرام میں اسی رفعت صاحب کے ساتھ آ جائیں گے, ہم اس پہ پراپر تجزیہ کر لیں گے کہ وہ کس کے سامنے جھکا ہے, کس سے بھیک مانگے اس نے, اور کس سے ہاتھ ترلے اس نے کیے ہیں کہ جی مجھے حکومت دیں یا مجھے پرائم منسٹر بنا دے, یہ کر دے یا وہ کر دے. جو باقی اچھا آج عمران خان صاحب تو کسی کے سامنے چلو وہ جھک گئے ہیں, باقی رفعت صاحب یہ بتائیں جو باقی لوگ ہیں ہمارے ملک میں ایکس وائی زیڈ اے بی سی جتنے بھی ہیں, کیا وہ جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے, اس کا بھی جواب رفعت صاحب دے دو. ان کی کمپیریزن تھوڑا سا کر لیں, جو خان صاحب کی دور حکومت رہی ہیں, جو ان کی دور حکومت رہی ہیں, اور ابھی جو ساری پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے باہر لندن سے, اس کو سب کو کمپیئر کر کے پھر رفعت صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کون جھکتا ہے کون نہیں جھکتا. یہ کوشچن آپ نے احتشام بھائی نے آپ کے لیے کوشچن کیا ہے کہ آپ ثبوت دے دیں کہ کب جھکے ہیں خان صاحب. میں نہیں یہ سوال ہی نہیں, آپ نے میرا سوال اس سے جو ہے نا پوچھ لیا ہے, تو میں موڈریٹر لڑانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ, میں موڈریٹر ہوں, آپ کوشچن کریں گے تو میں احتشام صاحب سے پوچھوں گا, احتشام صاحب کوشچن کریں تو آپ سے پوچھوں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خان صاحب سپرفیشل باتیں کرتے ہیں, یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی جھکا ہے. یہ اس ملک میں اگر کوئی بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ میں ایک اور بھی جملہ خان صاحب نے جو آج تقریر میں بتایا تو میں آپ وہ بھی ایڈ کر لیتا ہوں تو آپ کی آسانی ہوگی. خان صاحب نے کہا کہ جب تک ملک پر ذہنی غلام بیٹے ہوں, جب تک یعنی ہمارے ملک پر جو خوفزدہ ہوں کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے, صحیح ہے, تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے مثال دی ہے, کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ امریکہ کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. نہیں وہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی جو موجودہ پولیٹیشینز کی کر رہے ہیں یا کسی اور کی کر رہے ہیں؟ ابھی جو پی ڈی ایم حکومت ہے ان کی طرف ان کا اشارہ ہے. ان کی طرف نہیں ہے میرے خیال میں. تو کس کی طرف ہے؟ تو بس آپ سمجھو. اچھا مجھے جو لگتا ہے نا, آپ نام بتا دیں جی کس پر ان کا اشارہ جو ہے خان صاحب کا, وہ تو ظاہری بات ہے پی ڈی ایم کی حکومت میں شہباز شریف صاحب گزرے, ان کی طرف اشارہ ہوگا, کس کی طرف ہوگا؟ میں دیکھیں یہ جو ابھی یہ خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں جی, تو یہ مطلب ہم جو ہمارے ملک میں پچھلی تقریباً 30-40 سالوں میں اگر ہم کوئی بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں نا, اگر ہم روس کے خلاف جو جنگ تھی اگر ہم اس میں گئے ہیں تو یہاں پہ ایک عامر کی حکومت تھی, ایک فوجی عامر تھا, پاکستان میں حکمران تھا. وہ تو خان صاحب نے بھی کہا کہ اس ٹائم پر مشرف کی حکومت تھی اور وہ ایک فون کال پہ روڈیر ہو گیا. تو اس کی جہاد کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں وہ الگ بات ہے نا, ابھی جو موجودہ خان صاحب میں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا, میں آپ کو جوڑتا ہوں اس بات, یہ ساری بات جو ہے نا. پھر اگر دوبارہ سے ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گئے تو وہ پھر 9/11 کے بعد ہوا. وہ بھی یہاں پہ ایک فوجی عامر جو ہے حکمران تھا, یہاں پہ کوئی سیاستدان نہیں تھا. تو جو بڑے بڑے فیصلے ہوئے ان کے دور میں, اب کون ہے؟ اب جو سیاستدان ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں یہ ایسی یہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں مجھے اس پہ ہنسی آتی ہے, یقین جا رہے. اچھا خان صاحب یہ کہتے ہیں, چلو ایک اور بھی آپ کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں, چوروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی, تو یہ صحیح ہے؟ یہ ٹھیک ہے ہاں, لیکن اب تو دیکھیں اب تو خان صاحب بھی چور ہے نا اس لحاظ سے, وہ کیسے اس کے اوپر بھی ایک بلیم ہے نا. چلو یہ گڑی چور وہ تو خیر چل رہا ہے نا, وہ عدالت میں کیس چل رہا ہے. لیکن یہ جو وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے چوروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی, اور وہ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر پیسہ چورا کر کرپشن کر کے باہر بیچتے ہیں اور پھر باہر سے. کیا خان صاحب کے ساتھ چور نہیں تھے؟ نہیں, کیا خان صاحب کے ساتھ چور نہیں تھے؟ یہ تو الگ بات ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ بھی یہ تھے, وہ کہیں گے اس کے ساتھ بھی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں بات نہیں ہے نا, یہ تو بات ہے نا کہ ساری جو ہے نا سپرفیشل باتیں کرتے ہیں نا, میں تو اسی کی طرف آ رہا ہوں نا. یہ بات وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ جو چور تھے بڑے بڑے, خان صاحب کے ساتھ ادھر ادھر چور تھے,
جو لوگ اچھا میں احتشام صاحب سے بھی احتشام صاحب یہ جو یعنی پاکستانی پولیٹکس میں بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کر کے صرف پولیٹیشین نہیں بیوروکریٹ جرنیل جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے ملوث ہیں, وہ پیسہ یہاں سے چوری کر کے باہر جاتے ہیں یورپ میں ادھر ادھر انویسٹ کرتے ہیں. ابھی تو ایک بندہ بتا رہا تھا ایک دوست کہ پتہ نہیں کس ملک میں نام جارجیا میں بھی لوگوں نے پراپرٹیز خرید لی جارجیا. تو یہ ہمارے جو ہمارے کرپشن کی منی یا کرپشن کے پیسے اتنے زیادہ وہ ہیں کہ پوری دنیا کو ایکسپلور کر رہے ہیں. اس حوالے سے جو لندن میں بھی پاکستانی پولیٹیشینز ہیں, تو کیا برطانیہ میں ایسا قانون نہیں ہے کہ جو لوگ پیسہ لاتے ہیں برطانیہ تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ جو پیسہ لا رہے ہیں یہ بلیک منی ہے یا وائٹ ہے, ان کے ذرائع کیا ہے, اور اس حوالے سے کوئی قانون نہیں ہے برطانیہ میں؟ وقار صاحب بظاہر قانون تو ہے اس حوالے سے کہ آپ اگر منی کوئی بھی پیسہ پاکستان سے باہر لے کے جا رہے ہیں یا برطانیہ میں اسپیشل جہاں پہ میں رہتا ہوں لے کر آ رہے ہیں, تو پھر آپ کو یہاں ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے, اگر آپ لیگل چینل کے ذریعے اس کو لے کر آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ میرے ملک میں اربوں ڈالر یا اربوں پاؤنڈز لے کر آ رہے ہیں تو میرے ملک کو تو اس سے فائدہ ہوگا. میں آپ کو اسٹے بھی دوں گا, میں آپ کو یہاں پہ رہائش بھی دوں گا, میں آپ کو پروٹیکٹ بھی کروں گا, میں آپ کو سیکورٹی بھی دوں گا, اور سب کچھ مجھ سے جو ہوگا کیونکہ آپ یہاں جابز کریٹ کرتے ہیں, آپ یہاں کمپنیز بناتے ہیں, آپ یہاں بینکوں میں پیسہ ڈالتے ہیں, اس سے میرے ملک کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں, سیاستدان ہیں, جرنیلز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, سب کی یہاں پراپرٹیز ہیں. آپ ایجویر روڈ سے شروع ہو جائیں, آپ ماربل آرٹ چلے جائیں, آپ نائٹس, دنیا کے جتنے مہنگے ترین پراپرٹیز ہیں نا, یا جتنے بھی محلے اسٹریٹس وغیرہ ہیں, وہاں پہ ایک دو ہمارے پولیٹیشین صاحبان کے گھر محلات ضرور ہوں گے یا فلیٹس ایسے ضرور ہوں گے. آپ ون نائٹ برج صاحب کی بات کریں, آپ ایونٹ فیلڈ ہاؤس کی بات کریں, رحمان ملک صاحب کی جو پراپرٹی ہے, شرجیل نام میمن کی جو پراپرٹی ہے, بہت سے حمزہ شہباز کی ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے. اب یہاں پہ کوئی پوچھے ان سے کہ یہ پراپرٹی کہاں سے آئی, روز میاں صاحب کے گھر کے سامنے لوگ موجود ہوتے ہیں, وہ مختلف سوالات پوچھتے ہیں. انہوں نے کبھی میاں صاحب سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ میاں صاحب آپ اس گھر سے روز نکلتے ہیں, آپ نے پہلے اس کو ڈینائی کیا, کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی لینا ہے. پھر آپ کے بیٹے جو ہے وہ ٹی وی پہ آئے گا, انہوں نے کہا الحمدللہ یہ پراپرٹیز ہمارے ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ جی یہ وہ ذرائع ہیں جہاں سے ہم نے پراپرٹی بنائی ہے, پھر آپ نے اس کو ڈینائی کیا. تو یہ سوال تو ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ جی پراپرٹیز کہاں سے آئی. صحیح. اچھا یہ آپ نے چونکہ نواز شریف صاحب کا نام لیا, تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں گرم ہیں پاکستان میں کہ اب آ رہے ہیں, کل آ رہے ہیں, پرسوں آ رہے ہیں, تو وہ کب آئیں گے آپ کے؟ تو وہاں پہ چونکہ آپ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں یو کے میں اور آپ کے سورسز بھی وہاں پر ہیں, تو کیا واقعی وہاں پہ نواز شریف صاحب آئیں گے پاکستان, اور کب آئیں گے؟ وقار صاحب اب تک تو یہ میڈیا پہ روز خبریں آتی ہیں کہ جی میاں صاحب اب آئیں گے, کل آئیں گے, پرسوں آئیں گے, اگلے ہفتے آئیں گے, لیکن اس دفعہ واقعی میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. اس پروگرام سے پہلے میں نے دو لوگوں سے بات کی. ایک وہ بندہ تھا جو somehow روز میاں صاحب کے ساتھ ملتے ہیں, وہاں پہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ایک ہمارا ایک صحافی دوست ہے, میں نے ان سے بھی پتا کیا, تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں بتایا تھا شام کے وہ جا رہے ہیں, لیکن آج میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ وہ میاں صاحب جا رہے ہیں. اس حوالے سے پاکستان میں بھی جو ہے وہ جو لوکل ان کے جو پارٹی کے ورکرز وغیرہ کنونشنز ہو رہے ہیں, لوگ کو ایکٹیو کر رہے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جنوری کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں میاں صاحب جو ہے وہ پاکستان جا رہے ہیں. اس سلسلے میں پاکستان میں اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ بادشاہت جو نظام ہے نا, وہاں پہ چیزیں کر رہے ہیں, تیل سستا کر رہے ہیں میاں صاحب کے استقبال میں. وہاں پہ جو ہے 300 یونٹس فری دے رہے ہیں, جیسے بادشاہ سلامت واپس آ رہے ہیں نا تو سارے رعایا کو وہ ایک ریلیف دے رہے ہیں, ایک ریلیف. تو ابھی کنفرم خبر یہ ہے کہ جی میاں صاحب اس دفعہ کیونکہ ان کے کیسز جو ہیں آہستہ آہستہ معاف ہو رہے ہیں, ختم کیے جا رہے ہیں. میاں صاحب کا یہاں پہ لندن آنا وہ جو ان کا علاج تھا وہ ویسے بھی پاکستان میں ہو سکتا تھا, اور علاج جو ہے ویسے ایک بہانہ تھا. میاں صاحب جو ہے یہاں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے آئے تھے, اس پولیٹیکل انجینئرنگ میں میاں صاحب کامیاب ہو گئے. ہمیشہ میاں صاحب یہی کرتے ہیں کہ جب ان پہ سخت وقت آتا ہے تو وہ باہر جاتے ہیں اور فل پولیٹیکل, اور اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی میاں صاحب کو جاتا ہے کہ اس نے جس طرح سب کو انگیج کیا, اپنا پرائم منسٹر لے کر آئے, اپنا آرمی چیف وہ انہوں نے چوز کیا, تو اس کا ڈیفینیٹلی کریڈٹ میاں صاحب کو جاتا ہے عمران خان صاحب کی انوسنسی اور معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. نہیں اچھا, تو آپ کا کہنا ہے کہ میاں صاحب کا وہاں پر علاج نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہاں پر تو علاج کے لیے گئے تھے, اور وہاں پر کیا میاں صاحب کا علاج مکمل ہو گیا ہے؟
کیونکہ اگر علاج نہیں مکمل ہوا تو وہ کیوں آئیں گے پھر پاکستان؟ وقاص صاحب آپ اگر عمر کے اس حصے میں چلے جاتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے ڈیلی چیک اپس ہوتے رہتے ہیں اور اس کو آپ ایکسکیوز بنا کے باہر چلے جاتے ہیں کہ جی میرے ہارٹ کا مسئلہ ہے یہ. میاں صاحب کے چونکہ مسئلے جنون تھے لیکن یہ نہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں تھا. آپ پاکستان میں سب کچھ ہیں, آپ کے کینسر ہاسپٹلز بھی ہیں, آپ کے ٹاپ کلاس کے ہاسپٹلز ہیں پاکستان میں, تو آپ کے سارے علاج جو ہے پاکستان میں ممکن ہے. اگر میاں صاحب ڈیفینیٹلی ان کے ہیلتھ کے ایشوز تھے وہ یہاں پہ آئے, لیکن وہ وہاں پہ ڈیلی بنیاد پہ آپ نے میاں صاحب کی کتنی فوٹیجز دیکھی کہ وہ ہاسپٹل جاتے ہیں, وہ جب بھی آتے ہیں جاتے ہیں صحافیوں کے پیچھے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے کتنی ایسی فوٹیجز دیکھی کہ میاں صاحب ہسپتال جاتے ہیں یا وہاں سے نکلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں, اپنے آفس جاتے ہیں صبح لوگ ان سے ملنے آتے ہیں پاکستان میں. آج بھی خرم دستگیر صاحب آئے ہوئے ہیں, آج بھی جو ہے 2-3 اور لوگ آئے ہوئے ہیں, ایاز صادق صاحب میرے خیال میں آئے ہوئے ہیں, آج میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ. تو ڈیلی ڈے ٹو ڈے بیسس پھر میاں صاحب جو ہے کیمبرج ویکینڈ پہ جاتے ہیں جہاں پہ جنید صفدر کا گھر ہے, وہاں کشتیوں میں وہ گھومتے پھرتے. نجم سیٹھی صاحب کی تصاویر بھی ان کے ساتھ آئی ہیں. یورپ جو ہے وہ ٹور کرنے چلے گئے. تو اگر بیمار بندہ ہے تو وہ تو بیڈ پہ ہی رہتا ہے, بالکل چہل قدمی بھی کرتے ہیں. تو ڈے ٹو ڈے بیسس ساری ان کی جو وہ ایکٹیویٹیز ہے وہ چل رہی ہیں, لائیو اسپیچز وہاں سے کر دیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ بیمار لوگ جو ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اچھا, آپ نے ذکر کیا جنید صفدر صاحب کا, تو کیا جنید صفدر صاحب جو کہ کیپٹن صفدر صاحب کے صاحبزادے ہیں, تو ان کا اپنا گھر ہے, وہ تو چھوٹے ہیں میرے خیال میں ابھی, تو وہ ابھی تو میرے خیال میں ان کی تو کوئی انکم اتنی نہیں ہے, یا ہوگی کوئی کام کرتے ہیں وہاں پر, کوئی بزنس کرتے ہیں؟ وہ جنید صفدر صاحب اسٹڈیز کے لیے آتے ہیں, اسٹڈیز ان کی کمپلیٹ ہو گئی یہاں پہ, بٹ ابھی وہ فیملی کے ساتھ آئے. اب تک وہ تو پوری فیملی یہاں پہ نا, میاں صاحب بھی یہاں پہ ہیں, ان کے دونوں بیٹے صاحبزادے یہاں پر ہیں, ان کی بیٹی یہاں پر ہیں, ان کے پوتے پوتیاں نواسے سارے یہیں پر ہیں. تو پھر اگر جنید صفدر صاحب اکیلے پاکستان میں تو نہیں رہ سکتے تھے, تو ان کو بھی ویسے آنا پڑا یہاں پر, وہ بھی یہیں پر ہیں, میاں صاحب کا دیکھ بھال کرتے ہیں, ڈیلی آفس آتے ہیں. لیکن بچوں کے وہ کیمبرج میں رہتے ہیں, تو میاں صاحب کا یہاں پر جب دل بھر جاتا ہے تو پھر سیر سیاحت کے لیے وہ کیمبرج چلے جاتے ہیں, وہاں ان کے ساتھ ہفتہ گزار لیتے ہیں, ویکینڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو ان کا میرے خیال میں سیاست میں کوئی ایسا ایکٹیو رول نہیں ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم پوچھا بھی تھا جنید سے, تو اس نے کہا کہ جی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ احتشام الحق. ناظرین, احتشام الحق ہمارے ساتھ موجود تھے لندن سے براہ راست اس پروگرام میں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں تو پھر رفعت صاحب کے ساتھ جو دوسرے موضوعات ہیں ان پر بات کریں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک. وقفے سے پہلے احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ تھے. اس حصے میں بھی پروگرام میں ہم پولیٹکس بھی کی بات کریں گے. پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے جو خان صاحب کا فیصلہ ہے وہ 17 تاریخ کو انہوں نے اناؤنس کرنا ہے. 17 تاریخ کو فیصلہ کریں گے کہ اسمبلیاں کب توڑنی ہے, وہ ڈیٹ دیں گے انفیکٹ. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کل تک, پرسوں تک بلکہ انفیکٹ, پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ خان صاحب کو تانے دے رہی تھی کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں, ان کو پرو کر رہی تھی کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں. پھر کل منت اور ترلوں پر آ گئے. آج جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اسمبلیاں تحلیل کی تو آپ کو نااہل کیا جائے گا. رفعت صاحب, اس حوالے سے آپ سے ایک کوشچن ہے کہ پی ڈی ایم کل تک رانا ثناء اللہ صاحب جو وہاں پر ٹی وی پر پرو کر رہے تھے, اشتعال دلا رہے تھے خان صاحب کو کہ آپ اسمبلیاں توڑیں, ہم آ کر الیکشن کریں گے. پھر کل یا 2 دن پہلے تک وہ یہ بات آ رہی تھی کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہ توڑیں اسمبلیاں, الیکشن تک آپ روکیں. چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی انہوں نے آفرز کی, خیبر پختونخوا میں کچھ لوگوں سے رابطے کیے. آج جو خبریں آ رہی ہیں پی ٹی آئی کور کمیٹی کی جانب سے, یا جو ان کی کور لیڈرشپ ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی تو آپ کو نااہل کر دیا جائے گا. تو یہ کیسی بات ہے, یہ کیسی سیاست ہے؟ خان صاحب کی مرضی ہے وہ اسمبلیاں توڑیں یا نہ توڑیں, تو اس میں دھمکیوں کی کیا بات ہے؟ مرضی کی خیر بات تو نہیں ہے. مرضی کیوں نہیں ہے؟ ان کا مینڈیٹ ہے. نہیں, مینڈیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے, تو عوام کا مینڈیٹ ہے نا. عوام نے عمران خان صاحب کو دیا نا, مینڈیٹ ہے, عوام نے عمران خان صاحب کو مینڈیٹ دیا. اس سے پہلے کے وقت سے پہلے عوام نے دیا ہے, لیکن دیکھو یہ تو آپ نے تو اس کو ایسا جیسے کوئی کب توڑ رہے ہیں آپ, یہ تو کب اسمبلیاں توڑ رہے ہیں بھائی, کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اتنی بڑی انسٹیبلٹی آ جائے گی آلریڈی جو ہے نا, آپ دیکھیں معاشی اسٹیبلٹی ہے نہیں ہے, لیکن مزید بڑھ جائے گی نا. تو اس کا بہتر حل کیا ہے کہ الیکشن کر دیں, الیکشن دودھ کا دور پانی کا اپنے ٹائم پہ کیوں نہ ہو جائے الیکشن. تو ٹائم ہی ہے, 4 سال تو پورے ہو گئے. 4 سال پورے ہو گئے, جو باقی ٹائم رہتا ہے وہ پارلیمانی ایئر جو ہے پورا وہ ہونا چاہیے ٹائم نا. سے پہلے الیکشن غیر آئینی ہے, آپ مجھے بتائیں.
کیا ٹائم سے پہلے الیکشن کرنا غیر آئینی ہے؟ غیر آئینی نہیں، لیکن جب حکومت وقت نہیں چاہیے گی تو پھر تو جواز نہیں ہے نا. یہاں پر تو حکومت وقت چاہ رہی ہے. اس میں بہترین، یہاں پر تو پاکستان اگر کی میں جو اور آپ اس پارلیمانی، طرح بات کریں گے تو نہ آپ مجھے کنونس کر پائیں گے نہ میں آپ کو کروں گا. اس میں بہترین یہ ہے، اچھا آپ مجھے کنونس کر کے میرے خیال میں جو اسحاق ڈار صاحب اور جو ایاز صادق صاحب ملے ہیں جی صاحب کو، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ وزیر قانون ہے، اور اعظم نذیر تارڑ، بالکل وہ جو جو عارف علی صاحب کو ملے ہیں، جی یہ بہت اچھی بات ہے. ان کو جو ہے نا افہام و تفہیم کے ساتھ بالکل اگر بات اس پہ بنتی ہے کہ کچھ مہینے پہلے جو ہے نا اگر اگست ستمبر میں الیکشن ہونے ہیں، اگر 2-3 مہینے پہلے پہ ایگری ہو جاتے ہیں تو کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کی ہماری اس وقت معاشی صورتحال جا رہی ہے، ایک تو خان صاحب اپنے دور میں 3.5 سالوں میں اس میں کوئی جو ہے نا وہ نہیں کر سکے بالکل. اس سے اگر یہ کچھ تھوڑی سی بہتری ہوتی تو یہ اس حکومت کو اتنا بڑا چیلنج نہ ہوتا. لیکن وہ سارے جو ہے نا رپورٹس جو آ رہی ہیں، وہ بالکل جو آزاد اکانومسٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جو ہے نا تھوڑا بھی انسٹیبلٹی مزید آئی تو یہ جو ہے نا ہم ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں. مزید نہیں، آپ کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ پھر اس حکومت کو 1 سال مزید بھی دے دے، ایکسٹینشن بھی دے دے، ایکسٹینشن نہ دے، بالکل بھی نہ دے. لیکن چارٹر آف اکانومی پہ دیکھیں، یہ جب یہ حکومت ابھی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، یہ جب اپوزیشن میں بھی تھی، میرے جو ناظرین ہیں ان کی سمجھ کے لیے میں آسان سا سوال مجھے بھی آپ سمجھا دیجئے گا کہ پی ڈی ایم الیکشن سے کیوں ڈر رہی ہے؟ الیکشن دیکھیں، الیکشن سے یعنی سیاستدان تو الیکشن سے نہیں ڈرتا، تو پی ڈی ایم کیوں ڈر رہی ہے؟ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کرے تو آج ان کو بھی کہ میدان میں آتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کہ کون کتنا پانی میں ہے، کر لیں الیکشن. یہ تو یار آپ دیکھیں، ان کو تو 7-8 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں تو اب یہ فوراً کیسے کر لیں؟ مطلب یہ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں. تو ابھی جو ہے نا یہ پھر اس کے بعد کوئی اور ٹنور آئے، وہ پھر فوراً 2 مہینے کے بعد دوبارہ الیکشن کرائیں، یہ کیا ہو جائے گا یار؟ یہ حکومت ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے. صحیح، یہ الیکٹڈ نہیں ہے تو یہ حکومت ہے آپ کے خیال میں الیکٹڈ ہے؟ نہیں ہے ابھی جو الیکٹڈ ہے، الیکٹڈ نہیں ہے. الیکٹڈ تو ہے، اس لحاظ سے یہ پھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو عجیب تو بات اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو الیکٹڈ نہیں تھی، الیکٹڈ تھی. ہاں، تو انہوں نے کیوں گرائی؟ میں تو اس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، انہوں نے کیوں گرایا ان کو جو ہے نا یہ ہٹانا یہ بالکل غلط بات تھی. ان کو اب جو ہے نا اس کا اچھا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ تو میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں. ان کو کیا خمیازہ بھگتنا؟ ہم بھگت رہے ہیں سر، ہم بھگت رہے ہیں. بھگت رہی ہے، اس میں شک نہیں ہے. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، عوام کوئی فرق نہیں ہے. غریب کیا جو سفید پوش ہے، آپ یقین کریں ان کا بھی برا حال ہے. میں وہ آپ اپنے سے اس بلز بات نہیں پہ پے کر رہے، 2 مہینے کے بل لوگوں نے بجلی کے نہیں پے کیے. پیٹرول نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے یار. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو کرے نا پی ڈی ایم حکومت سستا کرے. ابھی جو پر بیرل ہم اچھا، یہ جو ابھی عمران خان صاحب بات کر رہے تھے رشیا والی، کہ وہاں سے پیٹرول جو ہے نا وہ تو یہ حکومت تو وہاں پہ ایک دورہ بھی کیا ہے. صحیح، تو اب یہ تو ابھی کام ہو رہا ہے، صحیح کام تو ہو رہا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات بھی کی تھی وہاں پر، ہم بہت حد تک یعنی ایگریمنٹ تک پہنچ چکے تھے. اس کے بعد اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ پی ڈی ایم حکومت نے عمران خان صاحب کی حکومت کس نقطے پر گرائی؟ اس پہ تو ہم 25 مرتبہ بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا، اسی میں پھر میں کوشچن ہے آپ سے، مہنگائی پہ. آپ یہ جو ہے نا مہنگائی نہیں، وہ مہنگائی تو اس میں کیا ختم ہو گئی ہے؟ تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کیوں انہوں نے خان صاحب کی حکومت گرائی کیوں؟ دیکھیں، خان صاحب کی معاشی پالیسیاں تو اس نہج پہ پہنچ گئی تھی نا کہ بالکل صورتحال یہ تھی. اس کے بعد پھر مزید خراب ہوئی ہے. چلے میں آپ نہیں کہنا چاہ رہا، ٹریک پہ نہیں لا سکتے نا. آپ نہیں کہنا چاہ رہے، لیکن میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کیا پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی یا اسٹیبلشمنٹ نے؟ اسٹیبلشمنٹ نے. کیوں گرائی؟ لیکن پی ڈی ایم کے ذریعے سے کیوں گرائی؟ یہ کوشچن ہے میرا آپ سے. خان صاحب نے جو ہے نا وہ جو ایک اہم اپوائنٹمنٹ پہ خان صاحب معاملات ڈکٹیشن نہیں لے رہے تھے. خان صاحب ڈکٹیشن نہیں لے رہے تھے. ڈکٹیشن تو خیر لیتے ہیں، ڈکٹیشن تو لینا نہیں. تو اب آپ نے خود کہا کہ خان صاحب ڈکٹیشن نہیں لے رہے تھے. وہ جو ہے نا پوری اس نے جو ہے نا وہ پورے ملٹری کے وہ اسٹرکچر کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کر رہے تھے میرے خیال میں. وہ بحیثیت وزیر اعظم ان کا اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ اختیار تو نہیں، اختیار اس طرح دیکھیں، اختیار تو اس کا تھا، لیکن وہ جو جس طرح مطلب آپ ایک روایت ہے، اس روایت کو آپ توڑ رہے ہیں. جیسے وہ ایک خاص اپوائنٹمنٹ تھی نا، اسی کے اوپر معاملہ ہوا نا. صرف ایک اپوائنٹمنٹ بھی مسئلہ ہوا، اسی سے مطلب معاملات خراب ہو گئے نا. لیکن میں ایک بات بتاؤں گا، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میری پوری بات سنیں. آپ نے مجھ سے ثبوت مانگا تھا کہ عمران خان صاحب کسی کی ڈکٹیشن نہیں دیتے، آپ ثبوت، تو یہ ثبوت ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈکٹیشن تو اس کی جو ہے نا خان صاحب کو لائے کیسے ہیں، یہ بھی تو پھر سوال بنتا ہے نا کہ کس طرح لائے، کس طرح لائے، ہائبرڈ ریجن کیسی بنی ہے. تو یہ بھی بات ہے نا. نہیں تو آپ یہ ایسے خان صاحب کی آپ بات کرتے ہیں، اگر اس طرح ہوتا تو خان صاحب پھر وہ لوگوں کے زور پہ آتے ہیں. آج الیکشن ہوتا ہے، چلے آج الیکشن ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں، آج کون جیتے گا؟
कौन जीतेगा, मतलब ये तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही मालूम होगा। आप सहाफ़ी हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों की गमी खुशी पर जाते हैं, सही है, लोग आपसे राब्ता करते हैं, देखें आपकी भी अपने ज़राए अभी होते हैं, जब- आपका तो अपना एनालिसिस भी अभी है, अगर आप तो election- आपका हाथ जो है लोगों के नब्ज पर है। आप मैं बताएं आपको- मुझे मैं आपको बात बताऊं, आपकी एनालिसिस क्या है इस हवाले से, कौन जीतेगा ये अगर जब आज इलेक्शन होते हैं देखें, तो? अगर ये जब इलेक्शन होता है तो फिर उसमें 4-5 महीने लगते हैं जी। उसमें यहाँ पाकिस्तान के अंदर एकदम से हवा चेंज हो जाती है, तो ये आप न कहें नहीं, हवा इस कैसे वक्त- चेंज होगी? इस अभी वक्त सर्द इमरान खान मौसम साहब की जो है ना है, सर्द ठीक है। मौसम है, जब बाहर आएगी तो बाहर तक तो इलेक्शन मैं हो जाएगा। कई मरतबा कह मैं चुका तो यही कह रहा हूँ कि सर अगर आज इलेक्शन का ऐलान होता है तकरीबन 1 महीने बाद, चलिए 1 महीना मैं देता हूँ, देखें हम तो ये दिसंबर है, जनवरी में इलेक्शन, मेरी बात सुने। सपोज जनवरी में आप इलेक्शन हम कर तो दें, तजिया इस बात पे करते हैं ना, जब पिछले इलेक्शन होते हैं उसकी बेस पे करते हैं ना। वो यहाँ पे जो 5 इलेक्शन इमरान खान साहब जीते हैं, जी जी वो ठीक है, वो इमरान खान साहब जीते हैं, सही, वो भी बड़े कम मार्जिन से, जो मर्दान और 400 के हल्के हैं उसमें बड़ी कम मार्जिन से जीते हैं वो। सही। तो अगर ये जो है ना इमरान खान साहब की जगह कोई और उम्मीदवार होता तो वो हार जाते। तो ये आप न कहें, उसका ठीक है, उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ अच्छा है, लेकिन उसमें अब जो है ना दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। खान साहब ने जिस तरह अपने जो नैरेटिव है उसके ऊपर यूटर्न लिया इस तरह है है, सर कि उससे जो फर्क पड़ा है। सही, इससे पहले जो इस ज़िमनी इंतखाब से, या जो ज़िमनी इंतखाबात थे, इससे पहले जो आपके इलाके से जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी तो खान साहब नहीं खड़े थे, वो पीटीआई का बंदा जीत गया वो था। तो खैर ऐसे टाइम पे था ना कि उस वक्त जो खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई। इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने वो सीट उस जीता। वक्त तो मतलब उस वक्त तो मैं मानता हूं कि वो चीज़ बिल्कुल उलट गई है। उसके बाद से खान साहब की जो है ना वो उसकी ग्राफ में, पॉपुलैरिटी ग्राफ में इजाफा हुआ अच्छा, है। आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो कहाँ पे है आपके ख्याल में? जो इससे पहले जो पीक पे था, अब कहाँ है? अब वो जो है ना उसमें देखें, वो खान साहब बार बार अपनी चीज़ों के ऊपर यूटर्न लेते हैं, तो उससे अब जो जैसे एक बड़ा एजुकेटेड तबका या ऐसे लोग कि जो मतलब इनके हामी थे, उनके पार्टी वर्कर नहीं थे, उनके हिमायती थे, उनमें मैं देख रहा हूं कि वो अक्सर इस तरह की बात करते हैं कि अब ये तो बिल्कुल साफ उसने जो है ना एक किस्म का झूठ बोला है। तो उसमें थोड़ा सा फर्क आया है। आपके ख्याल में इमरान खान साहब अब मकबूल नहीं है? अब मकबूल है, लेकिन उसका जो लेवल है ना उसमें कमी आई है। मकबूल है। पीडीएम का क्या सोच है? आप पीडीएम का माइंडसेट क्या है कि वो नहीं, हुकूमत में है। पीडीएम का क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत खत्म हो गई पीडीएम के ख्याल में? नहीं, पीडीएम तो अभी भी डरी हुई है, सोच रही है, सहमी हुई है, डरी हुई है। वो खैर कोशिश तो कर रही है कि किसी तरीके से डैमेज किया जाए, और ये करते हैं। आप चले, आप सही है, आपको बिल्कुल आपको यकीन है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत कम है, लेकिन पीडीएम क्यों नहीं है अभी भी? पीडीएम की तो नहीं है वो, मतलब वो अभी भी वो उनको भी खौफ है खान ना। साहब से कि वो भी अभी उनका ख्याल है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत अभी तक मौजूद है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इलेक्शन अगर होते हैं, मतलब कुछ महीनों के बाद या 3-4 महीने या पूरा जो टाइम पूरा होने के बाद होते हैं, सही, और ये पीडीएम जो है ना वो मतलब इत्तेहाद में जाती है, जी जी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इमरान खान साहब के लिए, इतना आसान नहीं होगा। मतलब नहीं, पीडीएम किस तरह इत्तेहाद में जाएगी? पीडीएम क्यों इत्तेहाद में जाएगी? पीडीएम अगर इत्तेहाद में जाती है तो रिफर साहब, चूंकि मैं भी 2002 से इलेक्शन वगैरह कवर करता हूँ और मुख्तलिफ प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ, आप भी माशाल्लाह और तो मुझसे बहुत सीनियर हैं। ये ज़िमनी इंतखाबात में तो एडजस्टमेंट या अलायंस तो ठीक है, लेकिन अगर आप जनरल इलेक्शन में करेंगे, जिस हल्के पर आपकी एडजस्टमेंट हो, आप उसी हल्के पर अगर आपको आपके हिस्से में टिकट नहीं आता तो आपकी तो पार्टी तबाह हो गई, फिर वो आपको पे करना होता है आइंदा 2-3 इलेक्शंस में। जो काम जुमात इस्लामी के साथ हुए खैबर पख्तूनख्वा में, तो यही मिसाल है। तो अगर पीडीएम जाती है सीट एडजस्टमेंट में और ज़्यादा शेयर नो डाउट उसको मिलेगा, जीओआई को मिलेगा, तो पीएमएलएन, पीटीआई और अवामी नेशनल पार्टी अगर करते हैं तो फिर वो कहाँ जाएंगे? नहीं, वो देखो सीट एडजस्टमेंट तो हो सकती है ना, सीट एडजस्टमेंट जिस तरह, मतलब आपको पता ही है कि सारे सियासी पार्टियों के अपने अपने पॉकेट्स हैं। अगर वहाँ पे इस तरह वो सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सही, फिर तो एक इम्कान मौजूद है कि वो अगर इत्तेहाद कर ले। यानी आपकी बातों से मैं नतीजा आज कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए पीडीएम को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं इस स्टेज पे आपको कह रहा हूँ। अच्छा, अब ये अगले वाले मतलब मेरी बात आप मानते हैं? ये तो मैं चलो शुक्र है मेरी बात से आपने इत्तेफाक किया, आज पहली बार है मेरे ख्याल में। लेकिन इस स्टेज पे मैं पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक छोटा सा इशू वो बिल्कुल सिनेरियो चेंज कर देता है। तो अब अगले वाले दिनों में अब खान साहब के खिलाफ जो है ना केसेस भी चल रहे हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। मजीद ऐसे इतलात हैं कि और केसेस भी आ रहे हैं। तो ये सारे जिस तरह, मतलब इसी तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो कारखाना है वो गर्म रहेगा, वो तो सामान उगलता रहेगा। हुकूमत में होता है। अच्छा, वो तो मैं ये करते हैं, वो तो जाहिर है वो तो होता है, लेकिन कुछ जैसे अब नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, सही, तो आप क्या समझते हैं वो मेरिट भी हुआ?
जिस तरह उसको डिस्क्वालीफाई किया गया वो क्या मेरिट पे था? नहीं, बिल्कुल मेरिट पे नहीं था वो। हाँ, तो बच्चे को पता है उस पर हम क्या बहस करें, वो उस पर क्या करें, वो तो ये तो ऐसा करते हैं अच्छा सही है, ये करते हैं, आपकी बात सही है। आपका ये भी कहना है कि हवा चेंज हो जाएगी, तो हवा कैसे चेंज होगी? हवा खुद बहुत तो चेंज नहीं होती, किसी ने पंखा लगाना होता है ना, बड़े बड़े पंखे लगाने होते हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह केसेस उसके खिलाफ आए, तो अब तो कोई पंखे नहीं लगाएगा ना, डिस्क्वालीफाई हुआ, अब तो कोई पंखे, वो तो एस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल हो गई है, वो तो और हम एस्टेब्लिशमेंट की बात पर यकीन करते हैं। मैं तो कम से कम करता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, ए पॉलिटिकल, बिल्कुल ए पॉलिटिकल है, न्यूट्रल है, वो नहीं करेगी, किसी का भी साथ नहीं देगी। अगर नहीं देगी तो फिर तो जिसमें दम होगा, जिसमें जोर होगा तो ही जीतेगा। तो हाँ, वो तो जाहिर है अब ये बाकी जमातें तो ऐसे हाथ पे हाथ दे रही तो नहीं बैठेगी ना। हाँ। ये भी फिर जो है ना अपना भाग दौड़ तो करेगी, सही। तो आप देखेंगे कि फिर जो है ना हालात तब्दील भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा जो टॉपिक है उस पर टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे बलूचिस्तान या जो पाक अफगान सरहद पर जो अफगान तालिबान की तरफ से जो एग्रेसिव एटीट्यूड है, रोज़ाना वहाँ से हमले हो रहे हैं, एक टीटीपी की शक्ल में टीटीपी के लोग भिजवाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वहाँ बॉर्डर से जो पोस्ट हैं बॉर्डर के साथ, वहाँ से स्नाइपर गन्स के ज़रिए हमारे जो जवान हैं उनको शहीद किए जा रहे हैं। अब ये बलूचिस्तान पर आज जो चमन बॉर्डर पर जो उनका अटैक है, और वो जो हम यानी बहुत ही देरी के साथ वो अटैक कर रहे हैं हम पे, उनको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से हम पर हमला होगा, जवाबी हमला होगा। इस सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? ये वक़ास साहब बड़ी तशवीशनाक बात है, और ये बड़ा अहम टॉपिक भी है। ये तीसरा वाक़या है, मतलब पिछले अगर 2-3 हफ्तों में हम देखें तो ये तीसरा वाक़या है। एक वो जो एक हमारे सिक्योरिटी एहलकार को शहीद किया गया, फिर उस बंदे को हवाले नहीं किया गया लेकिन बॉर्डर खोल दिया गया कई दिनों के बाद जो है ना। फिर वो उसके बाद ये दूसरा वाक़या हुआ जिसमें यहाँ पे रॉकेट मारे गए और उसमें कोई 8 या 9 लोग जो है ना शहीद हुए। वो भी आम सिविलियन लोग थे, कोई फौजी उसमें नहीं थे, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि उसमें कुछ अफगान महाजिर भी थे। सही। और इस तरह जवाबी कार्रवाई भी, और ये भी आज जो है ना ये वाक़या हुआ है। तो ये बड़ा जो है ना तशवीशनाक बात इस तरह है कि पाकिस्तान एक तो जब से वहाँ पे इमारत इस्लामी की हुकूमत आई तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जो आज तक जो है ना उसकी वकालत करता है। पूरी दुनिया में न तो किसी ने तस्लीम नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान ने उनको इंगेज रखा हुआ है। एक दूसरा मुल्क जो है ना वो चाइना है, वो भी जो है ना उसने बड़ा दौरे भी किए हैं, चाइनीज की जो वहाँ पर कल और उधर भी जो है ना काबुल में उनकी शहरियों पे होटल पर जो हमला हुआ है, और उसके बाद चाइना ने जो है ना अपने शहरियों को अफगानिस्तान छोड़ने का कहा भी है। चाइनीज भी कुछ हलाक और कुछ जख्मी हुए वहाँ पर। तो ये जो है ना बड़ा यानी अब हम तो जब ये तालिबान उस वक्त आ रहे थे तो हम तो उसी वक्त कह रहे थे कि ये जो है ना सिर्फ ये बंदूक की जो है ना ये चला सकते हैं, इनको हुकूमत करना नहीं आता। तो सारे जो उनके अपने लोग हैं, यकीन जाने वो ये सहाफ़ी है, अफगान सहाफ़ी है, उनसे जब हम बात करते हैं तो कहते हैं ये तो जालिम लोग जो है ना मतलब दुश्मनी में लेके जा रहे हैं पूरे मुल्क को। तो अब आप देखेंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ अगर आप ये करेंगे, अब ख्याल में अच्छा जो इससे पहले जो रजीम थी हुकूमत अशरफ गनी साहब की, तो आपके ख्याल में वो बेहतर थी पाकिस्तान के हवाले से? वो तो अभी हमारे जो ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारे जो हुक्मरान तबका है या जो पॉलिसी साज है, उनको अब ये एहसास हो रहा है ना कि इससे तो अशरफ गनी अच्छे थे। आप मुझे ये बताएं कि ये जो बॉर्डर फेंस हुई है ये अशरफ गनी के दौर में हुई है, और सबसे आपका मुखालिफ, बहुत बड़ा मुखालिफ वो था जी, उसने इसकी इजाजत दी। और अब ये इमारत इस्लामी जो आपकी बहुत ज्यादा हमदर्द हो, जो आप उसके लिए वकालत करते हैं, पाकिस्तान जिनके लिए बदनाम हुआ है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरी दुनिया में, वो आप देखें कि ब्लेम जो है ना वो बता रहे हैं, तो उसने आपके जो है ना वो फेंसिंग को रोका है। तो अब ये जो है ना इसकी ये जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? इसकी फिर वो भी होनी चाहिए ना, पूछ कुछ होनी चाहिए कि कैसे आप लोग जो है ना इतना बहुत जो है ना अंदाजा नहीं कर पाए। तो अब पाकिस्तान तो देखो वो तो बड़ा सब्र से काम ले रहा है ना, बहुत ज्यादा तदब्बर से। एक जो रिस्पॉन्सिबल मुल्क होता है पाकिस्तान तो उसी तरह कर रहा है, वो तो बहुत इश्तियाल दिला रहे हैं ना कि अब आपके, लेकिन ये है कि अब पाकिस्तान कितना सब्र करेगा, ये भी एक सवाल है। एक जो है ना वो टीटीपी के हमले हो रहे हैं, वो मुसलसल जो है ना इस साल में, यानी अब कल मैंने उसकी पूरे अदाद व शुमार देखे हैं जी। टीटीपी ने इस साल यानी ये अब आज जब हम बात कर रहे हैं जो रवां साल है, बिल्कुल 320 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, 320 हमले। अब आप देखें ये बहुत बड़ी तादाद है यार, इतना वो नहीं है, तो बहुत ज्यादा हमले हुए हैं। तो ये जो है ना इस तो ये तो तकरीबन बिल्कुल महीने में 30 हमले हैं, एक महीने में, यानी हर रोज एक हमला। हमें अब ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका मगरबी बॉर्डर है, अब ये आपके लिए एक मुसलसल जो है ना एक टेंशन की सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है। सही। जैसे आपका एक बाजू नहीं होता कि वो हर वक्त टेंशन में होता है, तो इसी तरह जो है ना ये, हालांकि
اور پاکستان کیا چاہ رہا تھا؟ پاکستان کی یہ مطلب وہ تھی ایک سوچ تھی کہ ان کے آنے سے ہمیں جو تھوڑا بہت کبھی کبھی ایسے دھیان پڑتا ہے وہ نہیں ہوگا، اور یہ بالکل چیز الٹ ہو گئی ہے. تو اب اس کا کسی کے پاس کوئی حل نظر نہیں آتا. لیکن میں جو ہے نا یہی کہوں گا کہ امارت اسلامی افغان طالبان کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کر یہ جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں، وہ اگر پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ہے جو آپ کی بہت زیادہ وہ کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کدھر جا رہے ہیں پھر؟ یعنی زیرو. لیکن آپ تو مشورہ دے رہے ہیں، آپ ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں امارت اسلامی کو، لیکن آپ کو یقین ہے کہ امارت اسلامی سمجھ جائے گی یا کسی کا مشورہ مان لے گی؟ یہ جو اب جس طرح کی وہ اقدامات لے رہے ہیں، جس طرح وہ کر رہی ہے، تو یہ تو بالکل بھی جو ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کریں گی. صحیح. تو ان کے یہ پھر انٹرنیشنل کمیونٹی یا اقوام عالم کے ساتھ یہ چلیں گے کیسے؟ تو نہیں چل سکتے. یہی تو اب بہت بڑا سوال ہے نا، یہ تو بہت بڑا سوال ہے کہ یہ تو مطلب یہ افغانستان تو ویسے بھی اس طرح ہو گیا، اب یہ ہمیں بھی جو ہے نا یعنی وہ تو ویسے بھی ڈوبا ہوا ہے، ہمیں بھی ڈوب کے. رفعت صاحب، چونکہ آپ کا فیلڈ ہے، آپ کی اسپیشلائزیشن ہے ملیٹنسی پر، تو یہ کچھ لوگ یا کچھ سرکلز یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک کنسپریسی تھیوری بھی ہے اس پر کہ جو جتنے بھی حملے کیے جا رہے ہیں پاکستان میں یہ ٹی ٹی پی کر رہی ہے، لیکن افغان حکومت وہاں پر امارت اسلامی یا طالبان وہ چونکہ ٹی ٹی پی کی قیادت ادھر ہے، وہاں پر ان کو پرابلم آئے گا، تو وہ اس کو کور دے رہے ہیں داعش خراسان کی، وہ اس کو سارے جو جتنے حملے وہ داعش خراسان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو اس میں کتنی حقیقت ہے اور آپ کے خیال میں کوئی اس میں سینس ہے کوئی؟ تو کس یہ جو آپ بارڈر پہ ہو رہے ہیں، بارڈر پاکستان میں بھی کچھ جو حملے ہو رہے ہیں تو زیادہ تر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں داعش خراسان سے زیادہ ٹی ٹی پی کا ہاتھ ہے، ٹی ٹی پی کر رہی ہے. لیکن چونکہ ٹی ٹی پی اب چونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر افغانستان میں بیٹھی ہے، تو امارت اسلامی یہ تسلیم نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی کہ نہیں یہ ٹی ٹی پی نہیں، یہ داعش خراسان ہے. تو اس حوالے سے کوئی مذاق والی باتیں ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ ایسے بچوں والی باتیں ہیں. تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے تو صرف ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا نا، یہ سارے سرحدوں پہ جو ہے نا ان کی یہ حالات ہے. ایران کے ساتھ ان کی جو ہے نا 2 مرتبہ کلیش ہوا ہے، پھر ازبکستان اور تاجکستان جو ہے نا ادھر وہاں سے تو داعش نے بھی کچھ حملے کیے، کلیم کیے. اور اس کے علاوہ تاجکستان کے حوالے سے بارڈر پر جو ہے وہ ٹی آئی پی کے لوگ ہیں، اور ازبکستان کے ساتھ جو ہے وہ آئی ایم یو کے ہیں. صحیح ہے. اور جو چائنا کے حوالے سے جو ابھی تک وہ دھمکیاں دے رہے ہیں تو وہ ویگر وہ جو ہے ایسٹ ترکستان والے ہیں. اور ایران کے ساتھ جو ٹینشن ہے تو وہ بالکل وہ تو جیش عدل اور اس طرح کے یا ایون جو داعش کے لوگ ہیں وہاں چونکہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے وہ تو ہے، لیکن پاکستانی بارڈر کے ساتھ تو ایسے سچ نہیں ہے تو ٹی ٹی پی ہوگی. نہیں تو یہ نہیں وہ جو ایرانی ہے وہ تو میرے خیال میں خود جو ہے نا امارت اسلامی کے لوگوں نے کی تھی. وہ تو ایک اور الگ مسئلہ ہے کہ وہاں سے اگر کوئی انفلٹریشن ہوتی ہے اس طرف مطلب لوگ جاتے ہیں، اور سرحد کے آر پار میں بات کر رہا ہوں. جو تاثر ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو امارت اسلامی کی حکومت ہے تو وہ طالبان کو کور دینے کے لیے آئی ایس ایس کا یا ایس کے پی کا نام استعمال کر رہی ہے. تو اس حوالے سے میرا سب چونکہ آپ اس پر زیادہ ریسرچ ہے آپ کا تو آپ سے میں نہیں یہ دیکھیں ایسے جیسے دھوکہ دینے والی بات ہے، بچوں والی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سارا ان کو معلوم ہے، اور یہ سارے گروپس جو ہے نا یہ دیکھیں یہ تو افغانستان کے اندر وہاں پہ پناہ گزین ہے نا، وہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں. تو یہ تو اب ایک تو وہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ اس کی بھی جو ہے نا مسلسل وائلیشن ہو رہی ہے. تو اب یہ خود کے لیے جو ہے نا بہت بڑا مسائل جو ہے نا یہ کریٹ کر رہے ہیں. ایک تو دیکھو اب اس پر ساری دنیا کی امریکہ کی ان کی نظریں ہیں. وہ جب ان کو اتنے یعنی آپ وہ تو ان کو یہ کہہ سکتی ہے نا کہ دیکھیں آپ جو ہے نا ایک پاکستان جیسے ملک جو آپ کا بہت زیادہ ہمدرد بھی ہے، آپ اگر اس کے لیے اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں تو پھر تو باقی دنیا کیا ہے، وہ تو آپ مطلب اس پہ تو کوئی آپ کوئی وہ بھی نہیں ہے. صحیح. تو یہ جو ہے نا اب یعنی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ طالبان لیڈرشپ کو جو ہے نا کوئی سمجھائیں، وہ خود جو ہے نا اس کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ بیٹھ کے اس پہ بات کریں کہ یار یہ کدھر جا رہے ہیں. ایک تو آلریڈی جو ہے نا اتنے سارے مسائل ہیں. تو اب اس میں مجھے یہ جو ہے نا ایک سوال آپ سے میں کر رہا ہوں کہ یہ اس وجہ سے تو یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ایک جیسے ریٹیلیشن میں ہو رہا ہے کہ جی ہماری حکومت کوئی تسلیم نہیں کر رہا، پریشر پریشر کے طور پہ، یا آپ تو اس طرح تو نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل ایسے بالکل شواہد بھی ہیں. ہاں بالکل ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس بھی کچھ ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو وہ استعمال کر رہی ہے یا کرے گی پاکستان کے ہاتھ میں. اسی طرح کچھ چیزیں ان کے ہاتھ میں بھی ہیں، اور ٹی ٹی پی میرے خیال میں ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، ویپن ہے، اور اس سے وہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھ سکتی ہے. کیونکہ طالبان بھی ابھی تک پاکستان کے حوالے سے وہ نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان اور طالبان کے درمیان.
تو ان کا خیال ہے کہ پاکستان ہمیں استعمال کرے گی. ایک اگر کوئی وقت امریکہ آتا ہے دوبارہ یا کوئی اس طرح کا کوئی سین بنتا ہے تو پاکستان ایک مرتبہ پھر امریکہ یا نیٹو کو اڈے دے گا یا ان کو راستہ دے گا افغانستان میں. تو وہ اسی وجہ سے ابھی تک تھوڑے سے ان کو چونکہ ٹرسٹ نہیں ہے پاکستان پر, تو وہ تو ان کے پاس ہے ایک لیوریج ہے پاکستان کے حوالے سے ان کے پاس, اس میں تو کوئی شک یہ نہیں. ویسے جو ہے نا جب سے وہ آئے ہیں تو ایک تو افغان طالبان جو ہے نا جیسے پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا بلیم لگتا ہے کہ یہ تو ان کے پالے ہوئے ہیں, یہ ان کے مطلب ٹھکانے بھی پاکستان کے اندر تھے. تو وہ ایک تو افغان طالبان خود سے ایک یہ بلیم بھی ہٹانا چاہتے ہیں نا. ان کے جو مخالفین ہیں جیسے یہ سارے اشرف غنی, یہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ تو ان کی بی ٹیم ہے. آپ کی بات صحیح ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن سر اس طرح ہے کہ اس کے لیے تو اس کے ساتھ یہ تو بہت بڑے حملے ہیں اس میں, یہ تو بہت سارے اس میں لوگ جو ہیں شہید ہو رہے ہیں. یہ تو اگر یہ اس طرح کوئی سوچتا بھی ہے میرے خیال میں یہ تو غلط ہے. نہیں, لیکن اس ساتھ ساتھ میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی ایک امارت اسلامی کے ذہن میں کیا ہے مجھے نہیں پتا, کہ وہ یہ جو آپ نے بات کی اس طرح کی باتیں ہم بھی سنتے ہیں کہ وہ جیسے وہ ان کا بہت بڑا جو ہے نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کے اوپر. وہ اگر وہ جب ادھر بھی جب اگر ان کے یہاں پہ ٹھکانے تھے تو وہ بھی مطلب امارت والے یہ کہتے تھے کہ یار یہ تو پاکستان کے اپنے مفادات ہیں. صحیح, اس وجہ سے مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ جو طالبان کا سوشل میڈیا ہے وہ تو ابھی بھی پاکستان کے خلاف وہ کمپین کر رہے ہیں. ان کا جو جنرل مبین کے نام سے ایک سر جنرل مبین, ان کا جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے ان کا, تو پاکستان پر ہر چیز کا بلیم پاکستان پر وہ ڈال رہا ہے. اور اس کے وہ نہیں, ان کے جتنے آفیشیل اکاؤنٹ ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لیے کیمپینز کر رہے ہیں, ان کے لیے وہ ان کی پروموشن کر رہے ہیں, ان کے لیے کنوینسنگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر. تو یہ تو صاف بات ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا, ایک 2 منٹ ہے میرے پاس, آپ کو یقین ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی نہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. پہلے جو ہے نا اب تو پنجاب کی اگر ہو جائے, ایک تو آلریڈی جو ہے نا یہ وہ یہاں سے یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہے کہ پہلے پنجاب کی ہوگی, اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ پہلے پنجاب کریں گے اس کے بعد یہ کریں گے. نہیں تو خیبر پختونخوا میں کوئی مشکل ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں مشکل یہ دیکھو, ایک تو بیرسٹر صاحب جو ہے نا آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جو ہے نا ایک تو یہ یونینمٹی ہے کہ ادھر جو ہے نا پہلے وہ تحلیل ہو جائے, اس کے بعد پھر یہاں پہ جو ہے نا کچھ اس نے کہا تھا کہ وہ کچھ لیڈرشپ کے اندر لوگ جو ہے نا ان کے ریزرویشن ہے. تو میرے خیال میں خان صاحب جو ہے نا خواہ ایک اپنے اوپر ایک بہت بڑا بلیم لے لیں گے کہ یہ اس کے کھاتے میں یہ بھی آ جائے گا نا کہ اس نے ایک ایسے سیاستدان کی جس نے اپنی حکومت ختم کی. تو یہ بھی یہ اس چیز کو میں صرف تھوڑا سا اس کو کروں, عمران خان صاحب حکومت تو نہیں ختم کر رہے ہیں, عمران خان صاحب تو ایک سیاسی چال کھیل رہے ہیں. خان صاحب کا یہ چال جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ میری مقبولیت ٹاپ ہے, پیک پر ہے, تو اگر اب الیکشن ہوتے ہیں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دوبارہ حکومت بنا لوں, اور اگر یہ حکومت بنتی ہے, اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے, تو پھر یہ جو الیکشن ہوں گے یہ آئندہ 5 سال کے لیے ہوں گے. تو 5 سال کے لیے ان دونوں صوبے میں جو کہ پاکستان کا 64% رقبہ یا جو پارلیمنٹری جو ان کی وہ ہے, تو ان میں تقریباً 64% بنتا ہے پورے پاکستان کا, تو آدھے سے زیادہ حصے پر تو پھر بھی ان کی حکومت ہوگی. تو اپنے حکومت دونوں صوبوں میں سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو میرا خیال میں اچھی چال ہے ان کی. یہ تو اچھی چال ہے. تو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ جب یہ اس طرح پریکٹیکلی ہوتا ہے تو پھر اس کی جو ہے نا پاکستان کے اندر مختلف جو ہے نا اب اس کو اپوزیشن کچھ بھی ایک ہتھیار بنا سکتی ہے. بہت سارے جو ہے نا اس کے خلاف اپوزیشن ریگنگ کرے گی. اپوزیشن کیا الیکشن میں یعنی الیکشن میں دھاندلی کرے گی؟ دھاندلی نہیں, میں اچھا اس کے یہ جو ہے نا اس کے خلاف یہ بھی ہو سکتا ہے, نہل کرے گی. نہل نہیں, یہ چیلنج بھی ہو سکتے ہیں یہ فیصلے جو لوگ مطلب اگر یہ اسمبلیاں توڑ دیتی ہیں تو باقی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ مطلب نہیں تو وہ جائیں نا. وہ تو سر یہ تو آئینی ایک آئین میں آپ کے لیے آئین نے ایک پروویژن دی ہے, آپ کو اختیار دیا ہے اگر آپ اسمبلی توڑ سکتے ہیں. جو پروسیجر ہے سی ایم گورنر کو لے کر گورنر اس پہ کر لے گا کہ ٹھیک ہے سی ایم چاہتا ہے اس کی. ادھر تو آئین کی جو ہے نا انٹرپریٹیشن بھی مختلف ہے نا. تو اب یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ چیلنج ہو گیا, اگر عدالت جو ہے نا جج صاحب کے پاس جائے گا فیصلہ. میرے پاس ٹائم ختم ہے. بہت شکریہ رفعت صاحب, احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ, ناظرین آپ کا بھی شکریہ. آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک اللہ حافظ.